جمعیت علماء ہند نظام آباد کی ممبر سازی مہم کا آغاز، ممبر بنے ضلع نظام آباد کے تمام مرد خواتین سے اپیل۔ یوم آزادی کے موقع پر عظیم الشان جلسے عام منعقد کرنے جمعیت العلماء ضلع نظام آباد کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں اہم فیصلہ لیا گیا۔ مولانا غلام رسول قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ضلع نظام آباد کی اطلاع کے مطابق 28 جولائی بعد نماز ظہر مدرسہ معہد الاشرف مالا پلی میں حافظ محمد لئیق خان صدر جمعیت العلماء ضلع نظام آباد کی صدارت میں جمعیت العلماء کی مجلس عاملہ کا ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں چند اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور باہمی مشاورت سے حسب ذیل امور طے کیے گئے۔ جمعیت العلماء کی ممبر سازی مہم کا آغاز بڑے پیمانے پر کرتے ہوئے عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ممبر بنا کر جمعیت سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ قانونی امداد کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک عرصے دراز سے فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے منصوبہ بند طریقے پر بے قصور و معصوم مسلم نوجوانوں کو سنگین دفعات کے تحت گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ چنانچہ امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت العلماء ہند کی قیادت میں ہندوستان بھر میں بے قصور مسلم نوجوانوں کی رہائی کے لیے مخلصانہ جدوجہد طویل عرصے سے جاری ہے۔ اس لیے بے حد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ضلعی سطح پر بھی ایک قانونی امداد کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی جائے، لہذا ضلعی جمعیت نے قانونی امداد کمیٹی کی جلد از جلد تشکیل کرنے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ یوم آزادی 15 اگست کے موقع سے نہرو پارک پر جمعیت العلماء کی جانب سے پرچم کشائی کے ساتھ ایک عظیم الشان جلسہ عام بعنوان یوم آزادی میں علماء اکرام و مسلمانوں کا کردار منعقد کیا جائے گا، جس میں مہمان علماء اکرام کے علاوہ مقامی علماء اکرام کے بھی پرمغز خطابات ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ دنوں قبل ضلع رنگا ریڈی کے معین آباد میں فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے شہید کردہ مسجد کے حوالے سے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا گیا مسجد کی دوبارہ تعمیر جلد از جلد عمل میں لائی جائے اور فرقہ پرست عناصر کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے، تاکہ آئندہ سے فرقہ پرست عناصر تلنگانہ اسٹیٹ کی گنگا جمنی تہذیب کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اجلاس میں مولانا ہاشم بیگ، مفتی ابراہیم خان، مولانا طلحہ قاسمی، مفتی شفیق قاسمی، حافظ فیاض، حافظ عبدالحکیم، حافظ اکبر، حافظ اشرف، حافظ ذاکر، حافظ وسیم احمد و دیگر اراکین جمعیت موجود تھے۔ آج 28 جولائی بعد نماز ظہر مدرسہ معہد الاشرف مالا پلی میں جمعیت علماء ہند ضلع نظام آباد کا اجلاس اور میٹنگ ہوئی، جس میں چند اہم امور ایجنڈا تھے اور ایجنڈے کے تحت جو امور تھے ان میں طے پایا۔ چونکہ جمعیت علماء کی ممبر سازی کا موقع ہے اور جمعیت علماء کا دستور ہے کہ جب اس کی میعاد ختم ہوتی ہے تو میعاد کے ختم پر جمعیت علماء کی ممبر سازی ہوتی ہے۔ تمام مسلمانوں کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ 2 روپے 5 روپے اس کی فیس ہے، تو 2 روپے دے کر جمعیت علماء کے ممبر بنے اور جو ملک بھر میں خدمات انجام دی جا رہی ہے جمعیت علماء کی، اور بالخصوص حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے اور جمعیت کے ممبر بن کر آپ کی آواز کو اور مضبوط بنائیے، ان کی آواز میں شریک ہو جائیے اور جو خدمات کر رہے ہیں حضرت اس کا ان کے ساتھ آپ گویا کہ ممبر بن کر شانہ بشانہ اس قافلے میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے اجلاس میں طے ہوا کہ جمعیت علماء کی ممبر سازی کو فوکس کیا جائے گا اور اس کے اوپر منڈلی سطح پر اور محلے والی سطح پر اور مساجد کے پاس جس طرح ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ جمعیت علماء کی ممبر سازی کی جائے گی اور لوگوں کو جمعیت سے جوڑا جائے گا۔ دوسرا یہ طے ہوا کیونکہ آنے والا مہینہ اگست کا ہے، 15 اگست کے موقع سے نہرو پارک پر جمعیت علماء کی جانب سے پرچم کشائی بھی ہوگی اور جشن یوم آزادی کے عنوان پر وہاں پر جب پرچم کشائی ہو رہی ہے تو اسی جگہ پر ملک میں جو خدمات ہوئی ہے ملک کی آزادی کے لیے علماء کی قربانیاں اور مسلمانوں کی جو قربانی ہے اور جو تاریخ ہے اس تاریخ کا پس منظر اور جس طرح انگریزوں سے مسلمانوں نے لڑ کر اور علماء نے ان کے خلاف جو کچھ ملک کے لیے قربانیاں دی ہے اس کا ذکر آئے گا اور کوئی نہ کوئی جمعیت کی جانب سے ایک مہمان مقرر اس میں حاضر ہوں گے اور تمام لوگوں کے سامنے ملک کی آزادی میں علماء کے کردار کے عنوان سے خطاب بھی ہوگا۔ اور اسی طرح چونکہ آئے دن بے قصور اور معصوم لوگوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے،
تو اس کی روک تھام اور ان سب مظلوموں کی مدد کے لیے ہم سب نے یہ طے کیا کہ ایک لیگل سیل ٹیم یعنی قانونی امداد کمیٹی بنانا. آج کی جمعیت علماء کی اجلاس میں یہ 3 قراردادیں منظور پائی ہے. اس کے اوپر سب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ تعاون کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو معین آباد میں مسجد شہید ہوئی ہے جمعیت علماء ضلع کے ارکان اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مسجد میں نماز کی رکاوٹ کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے جمعیت علماء نے ان تمام فسطائی اور فرقہ پرست طاقتوں کی مذمت کی ہے اور حکومت تلنگانہ اس کے اوپر غور کرے. نہ صرف معین آباد کی مسجد بلکہ ایسا کہیں واقعہ تلنگانہ میں نہ ہو. سخت ترین اقدامات کرنا چاہیے جو اگر اس کے اوپر کریں گے کسی بھی مسجد کے اوپر اگر کوئی آنکھ بھی اٹھائے گا تو اس کے اوپر سخت ترین کارروائی ہونا چاہیے. ہم صرف مسجد ہی نہیں کہتے بلکہ جتنے مذہبی عبادت گاہیں ہیں دوسروں کی بھی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنا چاہیے حکومت کو. اور ہماری ریاست میں ہندو مسلم اور تلنگانہ میں بالخصوص بھائی چارگی باقی رہے اور جو پہلے سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے وہ اس میں اور مزید میل ملاپ کے لیے جمعیت علماء بھی آگے بڑھ کر کارروائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ.